السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میرا نام دانش حسین. عمران ریاض خان کیس کی سبات ہوئی اور اس میں آئی جی صاحب نے جو کہا کہ وہ شاید سیلف ابڈکشن ہے، تو اس پہ بڑے شکوک و شبہات جم لے رہے ہیں. اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب جو اس کیس کو لڑ رہے ہیں کل سے بڑے ایکٹیو بھی ہیں، اور انہوں نے بھی کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. تو انہیں سے جانتے ہیں کہ معاملہ ہے کیا. سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہم نے وہاں دیکھی وہ لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی دوست ہیں. تو پھر یہ کہانی کس طرف جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اصل ہے کہ بڑی بری طرح پھنس گئے ہیں. اور پنجاب حکومت والے، نگران حکومت والے، میں تو آپ کو یاد نہیں ہے میں نے کیا کہا تھا، نگران وزیر اعلیٰ کو منگوائیں. اچھا، میں نے نگران وزیر اعلیٰ کا کہا ہے، میں نے تو وزیر اعظم پاکستان کو کہا کہ ان کو بھی یہاں پر لے کے آئے. انسانی جان و مال کا تحفظ کی بات ہے. کیا اگلی طلبی نگران وزیر اعلیٰ کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اس بارے میں. اچھا. میں تو آج بھی اس بات پہ ضد کر رہا تھا، اور ہمیں ضد کرنی ہے. بھائی اس ملک کا تم ہو اس وقت چیف ایگزیکٹو، نگران ہو، تم بیٹھے. اور میں نے کورٹ میں یہ کہا وہ بیٹھے الیکشن کمیشن کو بلائی پھر رہا ہے. وہ الیکشن کمیشن سے بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ اور میں نے تو ایک بات یہ بھی کہہ دی کہ ایک سیاسی جماعت کو حرف تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہ کیسے کر سکتے ہیں حرف تنقید کا نشانہ؟ آپ ایک سیاسی جماعت کو اس بنیاد پر آپ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر یہی بات نہیں رکتی ہے، یاد رکھیے گا. اور میں نے تو پھر نہیں مان رہے تھے جب یہ بات کہی نا، تو پھر آپ کو پتا کھلبلی مچ گئی. میں نے کیا کہہ دیا؟ میں نے کہا اچھا یہ قرآن پہ کہہ دیں. اچھا، آپ کو میں نے یہ کہہ دیا. میں نے کہا اگر یہ بات ہے، شاہ رخ کا باپ جو بول رہا ہے، میں رات میں ان کے گھر رہا ہوں، مجھے پوری فیملی اس کرب میں مبتلا ہے. ان کی فیملی تو کہہ رہی ہے ہمیں کم از کم یہ بتا دیں وہ خیریت سے ہیں، یہ بھی نہیں پتا چل رہا. اور دوسرا میری بات سنیں، پوری دنیا جانتی ہے عمران ریاض کو. میں برطانیہ میں رہا ہوں، ایک ایک بندہ جانتا ہے کہ عمران ریاض کے بارے میں. اور اس کو کوئی شہرت کی ضرورت ہے؟ جو سیلف ایڈکشن آ جائے، وہ کوئی مریم صفدر ہے کہ جس کو شہرت کی بھوک ہے؟ وہ کوئی اپنا مریم اورنگزیب ہے؟ یا وہ شہباز شریف ہے جو بیٹھ کے ٹوپی ہیڈ پہن گئے؟ وہ خدا را شرم کرو تم. وہ عمران ریاض ہے. اس سے میں لگ رہے ہیں آج آپ. مجھے تو غصہ آنا ہی آ رہا ہے. شرم ہی کوئی نہیں، حیا ہی کوئی نہیں. یار یہ دیکھو ہمارا کنسرن کیا ہے، ہمارے پنجاب کے لوگوں کا کیا کنسرن ہے. اور میں نے پھر یہ کہا ہے، خدا وجہ کیا ہے کہ ڈی پی او نے کہہ دیا مسنگ پرسن میں ڈال دیں کل کا. مجھے تو غصہ ہی بڑا ہے کل کا کہ مسنگ پرسن میں کیوں مسنگ پرسن میں ڈال دیں جی؟ یہ کوئی بلوچستان نہیں ہے. میں کبھی سپورٹ نہیں کرتا اس کی، اور نہ وزیرستان کے حوالے سے. ہم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی بھی اینٹی اسٹیٹ کریں، وہ کرتے رہیں، لیکن یہ پنجاب ہے بھائی. اگر ہے تو لائیں سامنے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے گھر لے جائیں، غائب کر جائیں. وہ ایک تاریخ آئے گی، ایک وقت آئے گا، سارا کچھ اچھا نہیں لگتا. میں نے وہ اپنا کپڑا اٹھائیں تو پیٹ اپنا ہی ننگا ہوتا ہے. ہماری کسی سے لڑائی نہیں، ہمارا کسی سے کنسرن نہیں ہے. ہم ایک بات کے قائل ہیں وکیل ہونے کے ناطے. آرٹیکل 10 رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہے. اگر عمران اور آئی جی کو پتا ہے کہہ دیا کوئی پرچہ بھی نہیں ہے، اور پھر آپ کو یاد ہے اچھا، اور آپ نے وہ دیکھا نہیں کہ آپ شاید آج کورٹ میں نہیں تھے، پیچھے بیٹھے ہوئے، بعد میں آئے تھے، مجھے یاد آ وہ فوٹیج چلائی انہوں نے. ایک پتا ہے وہ جو یو ایس بی تھی، وہ میں فوٹیج نہیں چلی جو ہائی کورٹ کی کرپٹ تھی. اب اندازہ لگائیں، ایک دفعہ چل گئی، اب کیوں نہیں چلی؟ یعنی یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پھر جو وہ لے کے آئے اس پہ ٹائم لکھا ہوا تھا. پہلے بھی فوٹیج میں ڈیٹ ٹائم تھا ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا. وہ آج جو چلائی اس پہ ٹائم تھا، وہ ڈیٹ لکھی ہوئی تھی، ٹائمنگ بتا رہے تھے. وہ تو جو وہاں سے نکلنے والی بات نہیں، وہ تو کورٹ نے کہا کہاں ہے، لے کے آئے. جو کوئی بات بھی ہے سامنے. اور عمران ریاض صاحب کے والد صاحب جذباتی باتیں تھیں، انہیں سنتا کم ہے، لیکن انہوں نے اپنے دل کی جو باتیں آج کہی ہیں، انہوں نے ٹوٹل ایکیوز کر دیا ہے پنجاب حکومت کو اور ان کو سب کو کہ انہوں نے حوالے کیا ہے. یہ ہیں ذمہ وار، یہ ہیں وہ لوگ، اور جن کو پتہ ہے ساری باتوں کا. آج تو اس حد تک باتیں ہوئی ہیں نا، اور ہم تو پریشان اس حوالے سے تھے. کوئی ایف آئی آر درج کر کے جان چھڑانے کی بات ہے، ہم کسی ایف آئی آر یقین نہیں کرتے ہیں اس بات کو. اور نہ ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہم بیٹھ کے کسی ایسے بندوں کو سزا دلواتے رہیں کہ جس کا ایجنڈا کچھ اور ہو. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں اس بات کے اوپر. ہمیں انٹرسٹ ہے عمران ریاض کی بازیابی کا. عمران ریاض کی بازیاب کرائیں، وہ آئے سامنے. اچھا کیا ہے فیلڈ ٹرائل کیوں نہیں مل رہا عمران ریاض کو؟ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے آئین پاکستان 1973 نہیں ہے، آپ کو پتا کیا ہے؟ پی ڈی ایم آئین 1973. اور پی ڈی ایم آئین 2023. یار خدا رہا یار آپ بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں. کس نے کہا آئین پاکستان 1973؟ مجھے بتائیں کون سے آئین کی پروین یہاں اطلاق ہو رہا ہے؟ 90 دن پورے ہو گئے. 1973 کے آئین والے بھی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. اب انہوں نے اپنا آئین بنا لیا بھائی. اچھا، وہ آئین اپنا بنا لیا ہے، اور عدالتیں بھی اپنی بنا لیا. آج آپ نے دیکھا نہیں وہ جو اپنا نانا کا بنایا وہ آئین جو ہے وہ ختم کر دیا. اور کیا کیا انہوں نے؟ آئین ان کا اپنا ہے. اس وقت آپ نے دیکھا نہیں وہاں وہ بڑی زبردست بات ہوئی کہ وہ نگران وزیر اعلیٰ ایک جو ہے نا عدالت نے کہ جج کے بارے میں ریفرنس بھجواؤں گا. تم کون ہو بھائی؟ ہو آر یو؟ یعنی حیرانگی ہوتی ہے بھائی. اگر وہ جمہوری آدمی ہوتا نا تو اسے جمہوریت کا پتہ ہوتا. ایس ایچ او سے بات چلی، ڈی پی او پہ پہنچی، ڈی پی او سے آئی جی پنجاب 2 دفعہ آ رہے ہیں. اگلی باری کس کی ہے؟ اگلی باری وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی ہوگی انشاءاللہ.
अच्छा। आज मौका आया उनके पास, आ जाए। हम तो नहीं बैठेंगे, पूरी कोर्ट बैठी है इस वक्त, पूरे वकला बरादरियां खड़ी होती है, साफी बरादरी आई होती है, साफी बरादरी का काम है। और कोई यार देखिए, हमको नाजायज बात कर रहे हैं भाई, बिल्कुल नहीं, हम तो बड़ी सीधी सी बात कर रहे हैं। अगर जुल्म किया उसने, कोई जाति किया है, तो फेयर ट्रायल करें, अदालत में लाएं, जो मर्जी करें, अदालत जो सजा दे सर तस्लीम हम करेंगे। ये तो नहीं है तरीका ना। अगर आप इस तरह की रवायात कायम करेंगे, बदनामी पाकिस्तान की हो रही है, पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है पाकिस्तान की। और एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले, जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, वो बड़ी परेशान है, वो बड़ी डिस्टर्ब है। ये है वो चीज़ें सोचने वाली। क्या लग रहा है आगे क्या हो रहा है, कल की समात में क्या होगा? मैं तो बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि अगला हफ्ता नहीं चढ़ेगा इसी हफ्ते के अंदर। अब कल हफ्ता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप इतवार तक ले जाएं। मैं तो बड़ी उम्मीद रखता हूँ कि इमरान रियाज को छोड़ दिया, होना यही है, वो छोड़ेंगे, छोड़ दें। अगर वैसे रास्ते में कहीं आ गया, या कोई अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा के पास था, अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा, वो मांगने वाला कोई निकल आएगा ना उनके पास है, उनके पास शुमाली इलाका जात की सैर के लिए भी हो सकता है, गर्मी है वहाँ भी गए, ये भी हो सकता है गर्मी। वैसे इमरान रियाज को शिकार का तो शौक है, तो ये ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो हमें देखें, हम बात वही है, उसे आने दें भाई, उसे छोड़ दें। जिस किसी ने भी पकड़ा हुआ है, जिस किसी ने रखा हुआ है, कोई हासिल नहीं है रखने का। और आज तो उसके वालिद के जज्बाती लफाज से मार दो उसको। अब जरा यस यार, पूरे तंग हो गए कि उन्होंने कहा मार दो उसको। पूरी कोर्ट जो है, आंखों में आंसू थे पूरी कोर्ट के, कि उस वालिद के जज्बात के जो अल्फाज हैं वो क्या थे, और जो उन्होंने अपने अंदर से अल्फाज बोले हैं, उन अल्फाजों की तकलीफ वही समझता है। चाह के कह दिया कि मार दो। उसके अपने बच्चे हो ना, यही उन्होंने कह दिया कि आपके अपने बच्चे हो तो क्या करेंगे। ये वो बातें हैं जो आज उन्होंने खुल के कही हैं, खुल के कही हैं। ये बात तंग आ गए हैं वो भी, बिल्कुल 100% ऐसा ही। आईजी पंजाब की कारकर्दगी से मुतमईन है? मैं उनकी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वो फंस गए हैं। ऐसा है, इस भंवर में फंस वो गए। क्यों फंस गए? उन्हें क्या जरूरत पड़ी थी इस भंवर में आने की? इस्तेमाल तो नहीं हो रहा आईजी पंजाब किसी और के हाथों? अच्छा ऑफिसर हो ना, तो अच्छा ऑफिसर अपनी नौकरी को देखता है। और नौकरी को ही देख रहे हैं आईजी पंजाब? मैं वही कह रहा हूँ ना, बस अब छोड़ दे इस बात को। मेरा साहिब मशवरा यही है हमारे दोस्त से कि खुदारा जो आपको आइन और कानून ने दिया हुआ ना तरीका कार, जो आइन और कानून में है कि आप मुलाजमत कैसे करनी है, नहीं है तो अनीता तुराब केस पढ़ लेना चाहिए कि आप किसी के डायरेक्शंस के पाबंद नहीं है, आपको अपना माइंड अप्लाई करना है। वो होता है ना कई दफ़ा, देखिए ना, कई दफ़ा ऐसा होता है जब आईजी लगवाए जाएं, जब चीफ सेक्रेटरी लगाया जाए, तो फिर उन्हीं का काम करते हैं ना। लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि जो है ना, हमारे आईजी साहब उस्मान अनवर साहब, उम्मीद है कि वो समझेंगे इस बात को और आईने पाकिस्तान और दीनी तालीमात के जो प्रोविजंस हैं उस पर अमल दरामद करेंगे। बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। दानिश हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।